سورہ یاسین 36واں نمبر قرآن پاک مکیہ 41واں شان نزول 83 آیات 5 رکوع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم حکمت والے قرآن کی قسم انک لمن المرسلین بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر بھیجے گئے تاکہ تنزیل العزیز الرحیم عزت والے مہربان کا اتارا ہوا یہ قرآن پاک تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جس کے ماں باپ نہیں ڈرائے گئے تھے فہم غافلون بے خبر تھے غافل تھے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لقد حق القول علی اکثرہم ان میں سے اکثر پہ یہ بات ثابت بھی ہو چکی ہے کہ جتنا بھی آپ ان پہ تبلیغ کر رہے ہیں فہم لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے ایمان نہیں لا رہے مذاق کر رہے ہیں استہزاء کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جب انسان ایمان سے رکتے اس کی بنیادی وجہ وہ توق ہیں وہ رسمیں ہیں وہ بدعات ہیں جو انسان نے اپنے گلے کا ہار بنائی ہوتی ہیں قرآن اور سنت سے ہٹ کر تو اللہ نے بتا دیا انا جعلنا فی اناکم اغلالا ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں وہی شرکیہ وہی بدعت وہی کبائر وہی غیر اللہ کو پکارنا غیر اللہ کی نظریں کرنا غیر اللہ کی نیازیں کرنا وہی بتوں کو پوجنا وہی مزار بنا لینا تو اللہ نے ارشاد فرمایا فہی الی الاذقان یہ ان کے جو ٹھوڑیوں تک یہ اس میں دھنسے ہوئے ہیں قوم مکمعون منہ اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اس طریقے سے ان کو گلے میں باندھ دیا گیا ہے کہ سامنے ان کو نظر کچھ نہیں آتا آگے پیچھے نظر کچھ نہیں آتا گویا دیوار ہے جو علامہ من بین ایدہم ان کے آگے دیوار اللہ نے بنا دی صد ایک رکاوٹ بن گئی یعنی کہ تمام بدعات اور کبائر اور شرک ومن خلفہم ان کے پیچھے بھی گویا ایک دیوار ہے فاغشیناہم اور انہیں ڈھانک دیا ہے فہم لا یبصرون انہیں حق بات نظر ہی نہیں آتی سواء ان پر برابر ہے علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے جیسے سورۃ البقرہ میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کی آنکھیں نہ کام کر رہی ہیں نہ ان کے کان کام کر رہے ہیں نہ ان کا دماغ کام کر رہا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا انما تنذر بے شک آپ ان کو ہی ڈرا سکتے ہیں من اتبع الذکر جو اس قرآن پہ چلے گا جو اس ذکر پہ چلے گا جو اس نصیحت پہ چلے گا جو توحید پہ چلے گا باقی رہ گئے شرک کرنے والے کفر کرنے والے بدعات کرنے والے بری رسموں کے توق گلے میں ڈالنے والے تو وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے وہ خشی الرحمانہ یعنی کہ جو اس نصیحت پہ چلے گا اور رحمان سے ڈرے گا بالغیب پوشیدگی میں یعنی کہ ظاہراً بھی مومن ہوگا باطناً بھی مومن ہوگا اور فبشروا بمغفرۃ واجر کریم ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے مغفرت ہے اجر عظیم ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ انا ونخی نخن نخی الموتى بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے ونکتب لکھ رہے ہیں ما قدموا جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں شرکیہ کفریہ اعمال چاہے یا نیک اعمال وآثارہم اور جو یہ پیچھے کریں گے کل شیء احصیناہ بے شک ہم نے ہر چیز لکھ دی ہے فی امام مبین ایک کھلی ہوئی کتاب میں یعنی کہ ان کا نامہ اعمال قیامت کے دن ان کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سابق کریہ میں 2 رسول بھیجے اس کے بعد تیسرا رسول بھیجا سب نے ان کو توحید کی تعلیم دی اور انہیں کہا کہ ایمان لے آؤ توحید پہ چلو اللہ کی عبادت کرو وَمَا لِلَّعْبَدَ اللَّذِي اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی نہ کریں ان نبیوں نے کہا وَلَا تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اس مومن نے کہا مگر یہ لوگ اللہ آتخذ من دونہ آلہۃ کہ اللہ کے سوا اوروں کو خدا ٹھہراؤں یردن الرحمن ہو کہ میرا پروردگار میرا رحمان بدرن اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہے لا تغن انی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون تو نہ ان کی سفارش ہی کچھ کام آئے گی اور نہ یہ بچا سکیں گے پھر ایسے لوگوں پکارنے کا کیا فائدہ یہ تو کھلی گمراہی ہے انی اذا فی ضلال مبین بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا انی آمنت بربکم فاسمعون بے شک میں اپنے رب پر ایمان لایا تو میری سنو تو جس مومن نے انبیاء کی مانی اور ان پہ چلا اور اپنی قوم کو اس نے سمجھایا وہ تو ایمان نہیں لائے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مرنے کے بعد کہا قیل ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جا قال یا لیت قوم یعلمون کاش کہ میری قوم بھی جان لیتی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا کہ قیامت تک کے لوگ اس واقعے کو سمجھتے رہیں دیکھتے رہیں کہ جو اللہ اور رسول کے حکم پہ چلے گا قرآن و سنت پہ چلے گا وہ اسی طرح جنت میں جائے گا اور جو شرک کرے گا کفر کرے گا بدعت کرے گا غیروں کو نافع اور ضار سمجھے گا غیروں کو مشکل کشا سمجھے گا غیروں کو پھٹیاں کھڑی کرنے والے سمجھے گا داتا سمجھے گا بہت سمجھے گا تو وہ جہنم میں جائے گا
تو انہوں نے بتا دیا بما غفر لی ربی کہ جس وجہ سے میرے رب نے مجھے بخش دیا وجعلنی من المکرمین اور مجھے عزت والا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قوم پر آسمان سے نہ کوئی لشکر اترا اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ اتارنا چاہتے تھے، بلکہ ایک چنگاری تھی، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، بالکل ایک چنگاری تھی، ایک چیخ تھی، وَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو بے شک وہ بجھ کر رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا حسرۃ علی العباد، ہے بندوں پر افسوس، ما یاتی من رسول، کوئی بھی ان کے پاس رسول آیا الا کانوا بہ یستہزئون، یہ اس سے مذاق ہی کرتے رہے، استہزاء کرتے رہے، ٹھٹھ کرتے رہے اور انکار کرتے رہے، شرک اور کفر پہ ڈٹے رہے اور بالآخر جہنم کے اندر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نشانیوں سے بتایا کہ یہ زمین کا مردہ ہونا بھی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرتا ہے، اس میں سے پھل نکالتا ہے، ہر چیز باغ کھجور انگور اور اس کے اندر نہریں واقع کر دیتا ہے اور اس میں سے تم لوگ پیتے ہو کھاتے ہو اس کے پھلوں میں سے، اور اپنے ہاتھوں سے بنائے نہیں ہیں تم نے، تو کیا تم شکر نہیں کرتے؟ سبحان اللہ زی، پاک ہے وہی ذات ہے، اسی نے سارا چیز بنائی، خلق الازواج کل، ہر چیز کو اس نے جوڑے بنائے جو زمین کے اندر ہیں، ومن انفسہم، جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے، یعنی نباتات میں بھی، حیوانات میں بھی، انسانوں میں بھی، ومما لا یعلمون، اور جو ہم نہیں جانتے، طرح طرح کے جو وائرس ہیں، جس طرح آج یہ کرونا وائرس چل رہا ہے، اس طرح نئے نئے جراثیم ہیں، ہر چیز جن کو ہم نہیں جانتے آج اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس سے پہلے اللہ نے ہمیں بتا دیا، اور بتا دیا کہ آیت لکم اللیل، یہ رات بھی تمہارے لیے آیت ہے، یہ دن بھی تمہارے لیے آیت ہے، اللہ کی نشان ہے، یہ شمس بھی، یہ جو چل رہا ہے، یہ چاند بھی جو اپنی جو ہے نا منزلیں طے کر رہا ہے، نہ چاند جو ہے نا سورج کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ اللہ نے شادی میں ولا علیہ السابقون، نہ رات پہلے آ سکتی ہے دن، وکل، ہر چیز فی فلک یسبحون، اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو کشتی نوح تھی، آیت لہم انا حملنا ذریۃ فی الفلک مشحون، بھری کشتی میں جو بزرگوں کو ہم نے سوار کیا، یہ بھی تمہارے لیے آیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس تمام آیتیں اپنی بتا کر یہ بتایا کہ یہ اللہ کے توحید کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اکیلا ہے، اسی پر ایمان لاؤ، اسی پر چلو، اسی کی راہ پہ خرچ کرو۔ مگر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان مشرکین کو کہا جاتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے دیا ہے، تو وہ ایک ہی بات کہتے، قال الذین کافروا للذین آمنوا، وہ ایمان والوں کے لیے کہتے، انطعم ما لا یشاء اللہ، اگر جو ہے نا ہم کھلائیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھلا دیتا، اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین، اور وہ تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ پوچھتے ہیں، متی ھذا الوعد، کہ یہ کب ہوگی قیامت، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو، یعنی بجائے اس کے کہ توبہ کرتے، استغفار کرتے، شرک سے باز آتے، کفر سے باز آتے، بدعات سے باز آتے، وہ تو الٹا مذاق کرتے کہ بھئی کب آئے گی، یعنی کہ لے آؤ۔ تو اللہ نے کہا وما ينظر الا صیحۃ واحدۃ، تم نہیں دیکھتے ایک چیخ ہوگی، فاخذهم وهم یخصمون، اور وہ جب آ جائے گی تو دنیا کے جھگڑوں میں تم لوگ پھنسے ہوں گے، یعنی کہ تم جس حال میں ہوگے پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا کوئی وصیت کر سکو، ولا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکو گے، نفخ فی الصور، سور پھونک دیا جائے گا، واذا من الاجداث الی ربہم ینسلون، تو اپنے قبروں سے نکلو گے اور اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جاؤ گے، قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے خرابی، کس نے ہمیں سونے سے جگا دیا، ھذا ما وعد الرحمن، اور یہ رحمان کا وعدہ تھا، وصدق المرسلون، اور رسول نے حق فرمایا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک ہی چنگار ہوگی، واذا ہم جمیع لدینا محضرون، اور سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے، فالیوم لا تظلم نفس شیئا، تو آج کسی جان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، ولا تجزون، اور اس کو وہی بدلہ ملے گا، الا ما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے رہو، شرک کرتے رہو، کفر کرتے رہو، بدعت کرتے رہو، کبائر کرتے رہو، غیروں کو پکارتے رہو، تو جہنم میں جاؤ گے۔ اور ایمان لے کر آئے ہو، قرآن اور سنت پہ چلے ہو، اور رسول کے حکم پہ چلے ہو، صحابہ کے طریق پہ چلے ہو، بیت کے طریق پہ چلے ہو، نیکوں کے طریق پہ چلے ہو، تو جنت میں جاؤ گے۔ فإن أصحاب الجنہ، اور جو جنت والے ہوں گے، اليوم فی شغل فاکہون، آج کے دن یعنی قیامت کے بعد وہ چین میں ہوں گے، فاقے کھا رہے ہوں گے، شغل فاکہون، وہم وازواجہم، وہ بھی اور ان کے جوڑے بھی، فی ظلال، سایہ ہوں گے، علی الارائک، تکیے پر بیٹھے ہوں گے، لگائے ہوئے تکیہ، لہم فی فاکہۃ، اور ان کے لیے میوے ہوں گے، والہم ما یدعون، اور جو وہ مانگیں گے، سلام، اللہ تعالیٰ نے کہا سلام قولا من رب رحیم، رحیم کی طرف سے ان پر سلام ہوگا۔ اور اس دن علادہ کر دیا جائے گا، مجرموں کو کہا جائے گا امتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں آج علادہ ہو جاؤ، الم اعہد علیکم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلائے گا کہ کیا تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ اے بنی آدم و آدم کی اولاد،
اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرنا، شیطان کو مت پکارنا، غیر اللہ کو مت پکارنا، کسی کھوٹیاں کریاں کرنے والا مت بنانا، کسی کو غوث مت بنانا، کسی کو جو ہے غریب نواز مت بنانا، کسی اور کو دعائیں مت کرنا، کسی کو بت مت بنانا، کوئی مزار مت بنانا، کوئی آگ، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی ستارے، اس قسم کی کسی بھی چیز کی، کوئی ساحر، کوئی جادوگر کی عبادتیں مت کرنا۔ لا تعبد الشیطان، کیونکہ ساری باتیں شیطان کی باتیں ایسے مت کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تو تمہیں اسی طریقے سے بہکائے گا۔ وَأَنْ أَعْبُدُونِي، اور میری ہی بندگی کرنا، صرف اللہ کی۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ اللہ تیری بات، نہ ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں تیرے سوا، نہ کسی کی بندگی کرتے ہیں، نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں، نہ کسی سے دعا مانگتے ہیں۔ دعا بھی عبادت ہے، اللہ سے مانگتے ہیں، بالکل۔ نظر بھی عبادت ہے، وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ذبیحہ کرنا بھی اللہ کے نام سے کرتے ہیں، کسی غیر کے نام پہ نہیں کرتے، کسی مردے کے نام پہ نہیں کرتے۔ تو اگر جو ہے یہ اس طریقے سے جو اللہ کے حکم پہ چلے گا، جو ایک اللہ کو مانے گا، تو اللہ نے بتا دیا وَأَنْ أَعْبُدُونِي، کہ میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ اللَّهُ مِنْكُمْ جِبْلًا كَثِيرًا، اور بے شک اس نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا شیطان نے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو بدعات کرتے ہیں، بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ ان کے اندر عقل نہیں ہوتے، ان میں تعقل نہیں ہوتا، ورنہ وہ اللہ کو چھوڑ کر، حی القیوم کو چھوڑ کر، ایک مردے کے آگے ہاتھ کیوں باندھیں، ایک قبر کو کیوں پوجیں، ایک مردے کا بت کیوں بنائیں؟ ظاہری بات ہے ان میں اتنی عقل نہیں ہوتی، اس لیے مشرک ناپاک بھی ہوتا ہے اور بے عقل بھی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ھذا ہی جہنم اللاتی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا، یعنی کہ بالآخر یہ مشرک اور کافر اسی طرح جہنم میں جائیں گے اگر یہ نہ مانے۔ اصلوھا الیوم، آج اس کے اندر جلتے رہو، بما کنتم تکفرون، بدلہ تمہارے کفر کا، شرک کا، بدعات کا۔ الیوم نختم علی افواہہم، اس ٹائم بھی جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو ایک اللہ کو ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ، جیسے سورۃ انعام میں اللہ نے ارشاد میں کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مور لگا دے گا، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو وہ گواہیاں کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی وقت ان کی آنکھیں مٹا دے، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ راستہ کیسے ڈھونڈے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، انہوں نے کچھ نظر کیسے آئے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر اللہ چاہے، مَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانِهِمْ، گھر بیٹھے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو مسخ کر دے، ان کی چہرے کو بگاڑ دے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مَضِيًّا، تو وہ نہ پھر پیچھے نہیں لوٹ سکیں گے، وَلَا يَرْجُعُونَ، پھر یعنی ایمان نہیں لا سکیں گے، پھر نیک عمل نہیں کر سکیں گے، پھر ان کی موت ہی ہونی ہے، پھر جہنم میں جانا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَرْ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو اللہ تعالیٰ عمر بڑھا دیتا ہے اس کو بھی خلق میں الٹا کر دیتا ہے، یعنی کہ جس طرح بچپن میں انسان کو نظر میں کم، سننے میں کم، دیکھنے میں کم، اور اس کا حافظہ کم، اور اس کی بچوں والا دماغ، اسی طرح آخرت میں بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا فَلَا يَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو قرآن پاک ہے وہی وہ اس کو شاعری کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہ حضور شاعر ہیں اور نہ یہ قرآن شعر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے ان کو شعر کہنے کا علم نہیں سکھایا، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ ان کی شان کے لائق ہے، بلکہ یہ قرآن پاک ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ، یہ تو ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، یہ تمہیں شرک سے روکنے کی نصیحت ہے، یہ جہنم سے تمہیں بچانے کے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن پہ چلنے کے لیے، توحید اور سنت پر چلنے کے لیے نصیحت ہے۔ وَقُرْآنٌ مُبِینٌ، اور یہ قرآن بالکل واضح ہے، کھلا ہے، آسان ہے، لِيَنذِرَ، کہ اس سے ڈرے، من کان حیا، جو زندہ رہے وہ بھی توحید پر رہے، حق پر رہے، وَيُحِقَّ الْقَوْلُ، اور حق قول ثابت ہو گیا، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر، کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، تو بالآخر وہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاكُم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو جو ہے نا بنایا، ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بنایا لو معاملت ایدینا، اپنے ہاتھوں سے تم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے، ایدینا انعامن فہم لہا مالکون، تو یہ ان کے مالک ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مالک، یہ چوپایوں کے بھی اللہ مالک ہے، زمین کا بھی اللہ مالک ہے، یہ کائنات کا بھی اللہ مالک ہے، یہ جس پہ تم سوار ہوتے ہو، یہ جن کا تم گوشت کھاتے ہو، یہ جن سے تم دوسرے
مشارب اور منافع لیتے ہو، یہ سب کا اللہ مالک ہے، پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ کیوں تم اللہ کے سوا من دون اللہ کے آلہۃ خدا بنا لیتے ہو؟ لا هم ینصرون، شاید تمہاری مدد ہو، کوئی مدد نہیں کر سکتا، نو نافع نہیں، کوئی زار نہیں، کوئی کھوٹیاں کھڑی کرنے والا نہیں۔ اللہ نے بتا دیا لا یستطیعون نصرهم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، وهم لهم جند محضرون، وہ سب ان کے لشکر گرفتار ہو کر حاضر ہو کر آئیں گے، جتنے بھی یہ شیاطین ہوں گے، جتنے بھی یہ غیر اللہ کو پکارنے والے ہوں گے اور ان کے ساتھی ہوں گے۔ فلا یحزنک قولہم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دے دی کہ ان کی بات پہ غم نہیں کرنا۔ انا نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، یہ جو چھپ کر پوشیدگی میں جو باتیں کرتے ہیں، وما یعلن، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ دلائی کہ الم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح مٹی سے اور اس کے بعد پھر اسے نطفے سے بنایا، اور اذا هو خصیم، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا خصیم ہو جاتا ہے، مبین ہو جاتا ہے، جھگڑا لو، سری جھگڑا لو بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ضربنا لنا مسئلہ، یہ ہمارے لیے کہاوتیں بیان کرتا ہے، ونسی خلق، اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے، کس طرح پانی کی بوند سے اللہ نے اسے بنا دیا۔ قال من یحیی العظام، اور پھر بولتا ہے کہ ایسا کون ہے کہ جو زندہ کر دے گا ان ہڈیوں کو، وہی رمیم، جب یہ بالکل گل جائیں گے۔ بالکل اللہ ہی زندہ کرے گا، اور کس نے کرنا ہے؟ یعنی کہ یہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کل، ان کو بتا دو، یحیی اللہ زی، وہی زندہ کرے گا، انشاء والمرہ، جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی دوبارہ بنائے گا، اس کو کیا بنانے میں کمی ہے؟ وہ ہر چیز پہ خالق ہے، علم بھی رکھتا ہے، تو اللہ نے بتا دیا وبکل خلق علیم، بے شک وہ ہر چیز کی تخلیق کا علم رکھتا ہے، اسی نے بنایا ہے، وہی دوبارہ بنائے گا۔ اس کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ جعل لکم من شجر الاخضر، کہ وہ تمہارے ہرے پیڑ بنا دیے کہ جس کو تم کاٹتے ہو، جلاتے ہو، سکھا دیتے ہو، اس میں سے اللہ تعالیٰ پھر ہرے درخت میں سے آگ نکال دیتا ہے۔ والشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، پھر تم اسے سلگاتے ہو، پھر اس سے تم جو ہے نا اپنا کھانے تیار کرتے ہو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ جو وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ خالق السماوات والارض، کہ جس نے تمام آسمانوں کو تخلیق کیا، چاند، سورج، ستارے، آسمان، دریا، اتنے بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو تخلیق کر دی، ہر چیز کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی قادر ہے، بقادر علی ان یخلق مثلہم، کہ اس جیسی وہ چیزیں اور بنا دے، بلا کیوں نہیں، بالکل وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ الخلاق العلیم، بے شک وہ بہت زیادہ تخلیق کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ انما امر اذا اراد اللہ شیئا، اس کی تو علم کی، اس کی تو طاقت کی، اس کی تو قوت کی مثال یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جائیں، یقول لو کن فیکون، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے تو نہ وقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو نہ کسی جو نا کسی شے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی فل قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ وہ سبحان اللہ زی، پاک ہے وہ ذات، بے یدی، اسی کے ہاتھ میں ملکوت کل، ہر چیز کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، وہ واحد القہار ہے۔ ولا ترجعون، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، بدعات سے بچائے، کبائر سے بچائے۔ صدق اللہ العظیم۔